دنیا سے کوئی وزیر و اقارب جائے گا تو تب آپ سے پوچھوں گا کہ رو کیوں رہا؟ یعنی ہر بات کو ہم اور بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں غیر گناہ ہوتا ہے کہ جی بھر کے آج روں گا پیٹوں گا دعا کروں گا کیونکہ مجھے کچھ ہے۔ میرے مسلمان بھائی، اس موقع پر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا پیارا بیٹا ابراہیم دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا بڑا لاڈلا بیٹا، بڑا پیار اور محبت کرتے ہیں، کیا اس پیغمبر کو اپنے اس بیٹے سے پیار اور محبت نہ تھی؟ کیا میرے محبوب پیغمبر کو اس سے ولولہ محبت اور پیار نہ تھا؟ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا رکھا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، زمین پہ جا رہے ہیں، لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالا۔ فرمایا جس کے اوپر میرا رب عرش پہ بیٹھا ہوا ناراض۔ تو آج ہم کہتے ہیں جی ہمیں بڑا پیار تھا، دکھ اپنے دل کا دکھ نکال رہے ہیں، جی بھر کے روگا۔ تو گویا نبی کے اندر بھی پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر خوشی کا موقع آتے، کوئی شادی بیاہ کا دن آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ روز روز سے شادیاں ہوتی ہیں، آج بچوں کو شوق پورا کرنے دے، عورتوں کو پورا کرنے دے، بچیاں ناچ رہی ہیں، گانے لگائے ہوئے، ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، کون سا گانا بھائی کی شادی ہوگی؟ ایک دن کی تو بات ہے، تو کیا ایک دن کے لیے ہم مسلمان پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے راستے پر چلے جائیں؟ پھر ہمارا ایمان دل کا کمزور ہے۔ اگر ہمارے دل کا ایمان کمزور نہ ہوتا، ہم پیغمبر کے طریقے کو ایک دن تو دور کے بعد ایک سانس لینے کے لیے بھی پیغمبر کے دین کی طرف اور اس کے طریقے کی مخالفت کبھی نہ کرتے۔ تو آگے میں آپ بات کے سامنے جلدی وقت کے اندر کچھ رسومات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ آیا کہ رسومات آج میں اور آپ ہم مسلمان نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، خیرات کرنے والے، حج عمرے کرنے والے، شیر پہ پیغمبر کی سنت کو سجائے ہوئے آیا کہ جو ہم رسم و رواج اپنے فاتحیوں کے اندر اپنی شادیوں کے اندر کرتے آیا کہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق یا ہندوؤں کے یہ رسم و رواج۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خالق الیہود والنصارى، فرمایا مسلمانوں یہود و نصارہ کے ہر معاملے کے اندر مخالفت کرو، ہر طریقے کے اندر، ہر کام کے اندر تم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہود و نصارہ کی مخالفت کر کے بتائی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی یہ جو سر کی مانگ ہوتی ہے کنگھی کرتے جاتے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے دیکھا وہ سائڈ سے لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے مخالفت کو مسلمان کے لیے یہ میرا طریقہ یہ سنت ہے، اب وہ اپنی جب کنگھی کرے یہ مانگ لگانے بالکل درمیان سے لگانے، کیونکہ اس کے اندر یہود و نصارہ کی مخالفت کرے۔ اب اگر ایک بندہ پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر اگر وہ اپنی من مرضی سے سائڈ سے کنگھی کرتا ہے پھر وہ یہود و نصارہ کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ وہ یہود و نصارہ کی اشاعت کا اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ جس نے جس قوم کی اشاعت اختیار کی وہ کل قیامت کے دن اسی قوم میں سے اٹھایا جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتا، کیونکہ 10 محرم کو اللہ نے یہودیوں کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعون سے نجات دی تھی، اس کی خوشی کے اندر وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا سال اگر میں زندہ رہا یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 10 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، 7 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔
اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے گا اور یہودیوں کی مخالفت بھی آ جائے گا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس کے اندر یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہوتی۔ ہر معاملے کے اندر ان کی مخالفت میں ان کے حکم پہ کام کیا کرتے تھے۔ لیکن آج